بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوران سفر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گزر جب ایک بستی سے ہوا تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور رات کی سیاہی دن کے اجالے کو بس نگلنے ہی والی تھی۔ امام صاحب نے سفر جاری رکھنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے وہی رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بستی کی چھوٹی سی کچی مسجد میں جا کر پہلے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی اور پھر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چٹائی پر لیٹ گئے۔ ابھی جاگ ہی رہے تھے کہ بستی کے پہرے دار نے بیرونی دروازے سے جھانک کر دیکھا اور امام صاحب کو صحن میں لیٹا ہوا دیکھ کر اندر آ گیا۔ اس نے امام صاحب سے آپ نے مخصوص اکھڑے لہجے میں کہا، یہ سونے کی نہیں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لہٰذا آپ اگر نماز پڑھ لی ہے تو یہاں سے تشریف لے جائیے۔ امام صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک مسافر ہے، رات ہو جانے کے باعث انہیں مجبوراً رکنا پڑا ہے، بستی میں ان کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ مہربانی کر کے انہیں مسجد میں رات گزار لینے دیں۔ صبح نماز فجر ادا کرتے ہی امام صاحب اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن پہرے دار پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ مسلسل امام صاحب کو پریشان کرتا رہا۔ اس نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ جواب جہلی خاموشی مزداق۔ امام صاحب نے اس کے ساتھ بحث کرنا فضول جانا، بدستور لیٹے رہے اور خاموشی اختیار کر کے آنکھیں موند لی۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ پہرے دار تھک ہار کر چلا جائے گا، لیکن اس کمبخت نے جب دیکھا کہ امام صاحب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا اور جھپٹ کر امام صاحب کی ٹانگ پکڑ لی۔ اس نے امام صاحب کو گھسیٹنا شروع کر دیا اور کھینچتا ہوا مسجد سے باہر لے آیا۔ وہاں ایک کھلے میدان میں پہنچ کر اس نے امام صاحب کی ٹانگ چھوڑی اور بولا، اب یہاں پڑے سوتے رہے، آپ کو کوئی نہیں جگائے گا۔ وہ بھی جانے کے لیے پوری طرح مڑا بھی نہ تھا کہ سامنے گلی سے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں تسبیح لیے ایک بزرگ نے اسے امام صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچا، پہرے دار کو سرزش کی اور کہا کہ کسی مسافر کے ساتھ پیش آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ پھر امام صاحب سے پہرے دار کے نامناسب رویے پر معذرت کی اور انہیں بطور مہمان ٹھہرانے کے لیے اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے امام صاحب کے لیے کھانا بنوایا، آرام دہ بستر لگوایا، پانی لے کر منہ ہاتھ دھلوایا اور صبح امام صاحب کے وضو کے لیے لوٹا بھی بھر کر رکھا۔ غرض یہ کہ ان بزرگ نے امام صاحب کی حتی المقدور خدمت اور خاطر تواضع کی۔ وہ بار بار امام صاحب کو اپنی بستی میں ہونے والی زحمت پر معذرت اور اظہار شرمندگی کرتے رہے۔ پھر مہمان کو آرام کرنے کا کہہ کر جب وہ بزرگ جانے لگے تو امام صاحب نے اپنے میزبان کی شرافت اور حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ میزبان کو کہا، ذرا ٹھہریے، یہ کہہ کر اسے روکا۔ پھر فرمایا کہ میزبان صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ ان سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یعنی امام صاحب ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب نے اجازت پا کر پوچھا کہ آپ ہر وقت کس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، کلمہ تمجید، تیسرے کلمے کی۔ امام صاحب نے پھر دریافت کیا کہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ بولے، میں نے کبھی شمار نہیں کیا، البتہ ایک مدت گزر چکی ہے اور میں جوانی سے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا ہوں، کچھ حاصل بھی ہوا ہے۔ امام صاحب نے اگلا سوال کیا۔ بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے بقول ان کی تسبیح کی برکت سے ان کی ہر خواہش پوری کی ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے، شاید ہی میری کوئی خواہش، آرزو یا تمنا ایسی ہوئی ہے جو پوری ہونے سے رہ گئی ہو، پھر آپ نے اب تک یہ مشق کیوں جاری رکھی ہوئی ہے؟ امام صاحب کا دوسرا سوال تھا۔ اپنی آخری خواہش کی تکمیل کے انتظار میں بزرگ نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ میری آخری خواہش امام احمد بن حنبل کی ہے کہ میں ان کے پیروکار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار کر سکوں۔ یہ سنا تھا کہ امام صاحب کچھ دیر کے لیے صدقے میں چلے گئے، ان کی حالت دیدنی ہو گئی اور وہ رشک اور حسرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مسلسل اپنے میزبان کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر جب اس کیفیت سے نکلے تو اٹھ کر ان سے بغلغیر ہو گئے اور رندی ہوئی آواز میں بولے، تو پھر لو جی، بھر کر دیکھ لو مجھے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جسے آپ کی خواہش پوری کرنے کی خاطر ٹانگ سے پکڑوا کر گھسیٹ کر یہاں لایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان عزت، امام احمد بن حنبل 164 ہجری ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 164 ہجری کے ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں۔ آپ اجبینا تھے، بلکہ خالص عربی تھے، ماں باپ دونوں کی طرف سے شیبانی تھے۔ شابان بھی عدنانی قبیلے ہیں جو ترا ابن معد ابن عدنان کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بہادری، شجاعت، حمیت اور غیرت کے اعتبار سے بہت ممتاز رہا۔ امام احمد بن حنبل کی رگوں میں بہادر باپ کا خون جوش مار رہا تھا۔ عزت نفس، عزم ارادہ، صبر و تحمل
اور مصائب کے برداشت کی عادت اپنے خاندان سے وراثت میں پائی تھی۔ ایمان راسخ دل میں موجیں مار رہا تھا۔ جب بھی آفات و ابتلا سے دوچار ہوتے اس وقت یہ خصوصیات اور بھی نمایاں ہو جاتی تھی اور ایک نکھار سا پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر خداوند عالم نے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے کہ ان کے موروثی خصائل کا نشوونما ہو رہا تھا کہ آپ کے ابتدائی حالات سے اندازہ ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اوائل عمری میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ تنہا ہی ہیں، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں کی گود سے بھی محروم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے وقت آپ بالکل چھوٹے سے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا نہ دادا کو، میں بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ والد کی وفات آپ کی ولادت کے بعد ہی ہو گئی۔ آپ کے والد کی عمر اس وقت 30 سال کی ہو گئی۔ ظاہر ہے اس وقت آپ چھوٹے سے ہی ہوں گے، نہ کسی چیز کا احساس تھا نہ شعور۔ یہ بات ماں نے بڑے پیار سے پالا اور پرورش شروع کر دی۔ باپ کے ترکے میں کچھ زیادہ نہ تھا، بغداد میں ایک گھر اور صرف اتنی زمین جہاں سے تھوڑی بہت آمدنی مل جاتی تھی۔ امام موصوف کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات ایسی عطا فرمائی تھی جنہوں نے ان کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں بڑی مدد کی۔ نمبر 1، حسب نسب کی بلندیاں۔ نمبر 2، یتیمی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعتماد نفس پیدا ہو گیا اور بچپن ہی سے اپنے اوپر بھروسے کے عادی بن گئے۔ نمبر 3، فقر افلاس، مگر ایسا فقر افلاس جس نے آپ کو اگرچہ عیش و تناء سے تو لذت اندوز نہیں کیا لیکن لذت نفس میں بھی قریب بھٹکنے نہ دیا۔ نمبر 4، قناعت، جس کے سبب عفو، فکر اور نظر پیدا ہو گئی۔ نمبر 5، تقویٰ، جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور قوت کے سامنے آپ نے سر نہ جھکایا۔ ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل سلیم اور فکر بلند بھی عطا فرمائی جس کے ذریعے آپ نے حقیقت شناسی اختیار کر لی۔ ذاتی صفات میں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مشابہت ہے۔ اس مسئلے میں آپ کی مثال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ نسب، یتیمی، فقر، مفلوق الحال، ہمت، عالی نفس، خود شناسی اور ذہین وغیرہ سب صفات دونوں استاد اور شاگرد میں قدر مشترک تھیں، اس لیے کہ دونوں کو ہی ان کی ماؤں نے اپنی حسن تربیت کے ذریعے پہچانا اور سربلندی اور رفعت کی صلاحیتیں پیدا کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں چند خصوصیات ایسی تھی جو عوام کے دلوں میں بڑی اثر انداز ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کی مجلس درس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ مجلس میں تواضع اور اطمینان نے نفس کے ساتھ وقار اور سکون کی سی کیفیت طاری رہتی تھی۔ وقار اور سکون کی کیفیت صرف آپ کے علمی مجلس ہی پر منحصر نہ تھی بلکہ آپ کے ہر مجلس، خواہ نجی ہو یا علمی، ایسی کیفیت کے حامل ہوا کرتی۔ نہ آپ مذاق کے عادی تھے، نہ لوح و لعاب کی باتیں پسند کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں اکثر آیا کرتے تھے وہ اس امر سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ کی موجودگی میں ہنسی اور دل لگی کی باتیں بالکل نہ کی جاتی، خواہ مجلس علم ہو یا امام احمد کے شیوخ اور اساتذہ کو بھی آپ کی سعادت سے واقفیت تھی اور اس سب کا وہ سب بھی لحاظ کرتے تھے۔